کے دلوں کی دھڑکن قائد یوتھ فورس جناب حافظ قسیم شیخ پوری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذی اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اذان بھائی سنے بھی اور اس کا جواب بھی دے لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین حضرات، اہل حدیث یوتھ فورس سٹی حافظ آباد، الحمدللہ معاملہ دعوت دین کا ہو تو ان کا کردار بڑا مثالی ہوتا ہے۔ خدمت خلق کی بات ہو تو پورے پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں اضلاع اور شہروں میں جو ہمارے نظم موجود ہیں ان میں مثالی کردار ہے اہل حدیث یوتھ فورس سٹی حافظ آباد کا۔ اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکات کا نزول فرمائے، اور یقیناً آپ بھائیوں کے تعاون سے یہ بھائی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ آپ کی آمد بھی ربیع الاول میں ہے اور وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے، تو دونوں اعتبار سے یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی پوری دنیا میں، اسی طرح پاکستان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار ہر بندہ ہی کرتا ہے۔ ہر مسلک کا بندہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے انداز سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ سیرت کے بہت سے پہلو ہیں جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کیے ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ 23 سالوں میں میرے نبی نے جو کہا وہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ 23 سالوں میں میرے محبوب نے جو کر کے دکھلایا وہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ 23 سالوں میں آپ کا خاموش رہنا، گفتگو کرنا، سفر کرنا، بولنا، عمل کرنا، ایک ایک لمحہ وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سیرت ہے۔ سیرت کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم پہلو وہ محبت رسول کا پہلو ہے۔ محبت رسول کا موضوع بڑا حساس بھی ہے اور بڑا اہم بھی ہے۔ حساس اس لیے ہے کہ ایک لمحے کے لیے بندے کے دل سے اگر محبت رسول نکل جائے تو پھر بندہ مسلمان نہیں رہتا، مومن نہیں رہتا۔ یہ حساس موضوع ہے۔ میں دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، 4 باتیں محبت رسول کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کا سبب بھی یہ ہے جو ربیع الاول شروع ہوتا ہے بالخصوص اہل حدیثوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ نبی رحمت سے محبت نہیں کرتے بھائی،
ان کو آپ سے پیار نہیں ہے، عقیدت و محبت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے۔ کبھی کفر کے فتوے، کبھی آپ کہہ لیں کہ کسی انداز سے فتوے، کبھی کوئی انداز اپنایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نہ ہم نے تبرہ کرنا ہے، نہ ہم نے لان تان کرنی ہے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ ضرور سمجھیں گے کہ محبت رسول کہتے کس کو ہے۔ اللہ کی زمین پر اگر محبت رسول کو کسی نے سمجھا ہے تو مسلک اہل حدیث نے سمجھا ہے۔ اللہ کی زمین پر اگر محبت رسول پر کسی نے عمل کیا ہے تو وہ اہل حدیث نے کیا ہے۔ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، آپ دل والے ہیں، عقل و شعور والے ہیں۔ توجہ آپ کی مجھے چاہیے، مالی کا فضل نازل ہوگا تو اللہ بات کی سمجھ بھی نصیب فرمائے گا۔ پہلی بات محبت رسول کے حوالے سے یہ کریں گے کہ آپ کی محبت شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی شرعی طور پر۔ آواز ٹھیک ہے، بڑی بہترین، آواز نہ چھیڑیں، میری طرف دیکھیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آواز واقعی بڑی سونی ہے۔ قاری صاحب کہہ گئے ہیں نا جی، ربیع الاول میں پروگرام ہی بڑے ہوتے ہیں، یقین جانے زور کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد مولوی تو یپے ہوندے نے بیچارے۔ تو بہرحال یہ یقین جانے واقعی سپیکر بڑا اچھا ہے۔ یہ جس طرح یوتھ فور حافظ آباد کے ہمارے یہ سارے بھائی بڑے پیارے ہیں، حافظ عثمان صاحب، حافظ عمر صاحب، اسی طرح احمد یعقوب بھائی، بلال بھائی، یہ ساری ٹیم، سارے ہی احباب، نصر اللہ شاکر صاحب بڑی محبت سے تشریف لائے۔ اللہ ان سب کی محبتیں قبول فرما لے۔ بھائیو، پہلی بات کہ محبت رسول شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بندہ کرے تو مومن ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کریں گے کہ محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور چوتھی بات یہ کریں گے جو سچے نبی سے سچی محبت کرے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو عطا کیا کرے گا۔ تو پہلی بات ہے، آپ نے نماز پڑھی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی۔ ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، 4 سنتیں آپ نے ظہر سے پہلے پڑھی، پھر 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنتیں پڑھی، پھر 2 نفل آپ نے پڑھے۔ اب عقیدہ سمجھیں، یعنی 4 فرض ہیں اور 4 سنتیں، یعنی کچھ عمل وہ ہیں جو سنت ہوتے ہیں، کچھ عمل وہ ہیں جو مستحب ہوتے ہیں، کچھ عمل وہ ہیں جو جائز ہوتے ہیں۔ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو حرج کوئی نہیں، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جو فرض ہوتے ہیں، اور محبت رسول فرض ہے۔ اللہ کی قسم، محبت رسول اہم ترین فریضہ ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، پاک پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلا ہے، اور محبوب کی بات پیش کرنے سے پہلے عرش والے رب کے قرآن کی بات بھی یہی ہے۔ میرے سچے نبی نے کہا، من کل، فرمایا محبوب کی زبان اقدس سے نکلا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر، کتاب الایمان کے اندر، امام بخاری نے اس حدیث سے پہلے باب باندھا ہے، باب حب النبی من الایمان۔ باب اس بات کے بارے میں کہ پیغمبر کی محبت ایمان ہے، پیغمبر کی محبت دین ہے، پیغمبر کی محبت اسلام ہے۔ پھر آگے حدیث نقل کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محبوب کون سا بدبخت ہے جو مومن کوئی نہیں؟ فرمایا جو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ بھی پڑھے، وہ حافظ آباد کے چوک میں کھڑے ہو کر اس کے رسول کے نعرے بھی لگائے، وہ آپ کہہ لیں کہ زبان سے دعوے کرے، لیکن اگر اس کے دل میں سچے نبی کی محبت نہیں ہے، لا یؤمن احدکم
پاک پیغمبر نے کہا وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اور حافظہ بہدیو بات اور انداز سے بھی سمجھنا، بعد فرض ہوتے آپ نے فجر پڑھی ظہر تک چھٹی ہے، ظہر پڑھی عصر تک چھٹی ہے، عصر پڑھی مغرب تک چھٹی ہے، مغرب پڑھی عشاء تک چھٹی ہے، عشاء پڑھی فجر تک چھٹی ہے، رمضان کے روزے رکھے اگلے سال تک چھٹی ہے، حج کیا اگلے سال تک چھٹی ہے، ہاں زکوٰۃ دی اگلے سال تک چھٹی ہے۔ یا اللہ محبت رسول کیسا فریضہ ہے، میرے رب نے قرآن میں کہا، سچے نبی نے حدیث میں کہا، اور محبت رسول عام فریضہ نہیں ہے، یہ ایسا فریضہ ہے 24 گھنٹے ساری زندگی محبت رسول رب نے فرض کر دی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر دل سے پیغمبر کی محبت نکل جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ بندہ مومن ہو سکتا؟ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، وہ مومن ہے۔ پہلی بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ محبت رسول کیا ہے؟ او بولو تے صحیح، اے چول جڑے پکے نے سارے میں تے نہیں کھانے تے نہ میں شیخو پورے کرنے نے، اللہ دے بندے بولو تے صحیح۔ محبت رسول کیا ہے؟ فرض ہے۔ محبت رسول کیا ہے؟ محبت رسول اہم ترین فرض ہے، محبت رسول اہم ترین فریضہ ہے۔ بلکہ میں تو اس انداز سے بھی کہتا ہوں، اگر محبت رسول نماز میں نظر نہ آئے رب نماز قبول نہیں کرتا، اگر محبت رسول حج میں نظر نہ آئے اللہ حج قبول نہیں کرتا، اگر محبت رسول بندے کی ذکر میں تلاوت میں عبادت میں نظر نہ آئے اللہ عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ اہم ترین عبادت ہے محبت رسول۔ یا اللہ پہلی بات تو سمجھ آ گئی، آپ کی محبت فرض ہے۔ یا اللہ محبت تو بندہ بڑے لوگوں سے کرتا ہے، محبت تو ماں سے بھی کرتا ہے، محبت تو باپ سے بھی کرتا ہے، محبت تو بیوی سے ہوتی، محبت تو بیٹوں سے ہوتی، محبت تو بیٹیوں سے ہوتی، محبت تو کاروبار سے ہوتی، محبت تو درم و دینار سونے چاندی سے ہوتی، محبت تو کوٹھی بنگلوں سے ہوتی۔ یا اللہ کتنی محبت سچے نبی سے کریں گے تو بندہ مومن ہوگا۔ اور سنو طالب علم سے مسلک اہل حدیث کیا ہے، محبت رسول کیا ہے، کسے محبت کہتے ہیں، محبت رسول کی حقیقت کیا ہے۔ میرے رب نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ کیا کہا میرے رب نے؟ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرو میرے نبی سے زیادہ، اگر بیٹوں سے محبت کرو میرے نبی سے زیادہ، اگر اپنے بھائیوں سے محبت کرو میرے نبی سے زیادہ، اگر اپنی بیویوں سے محبت کرو میرے نبی سے زیادہ، اگر پیسوں سے محبت کرو میرے نبی سے زیادہ، کاروبار سے محبت کرو میرے نبی سے زیادہ، کوٹھی بنگلوں سے محبت کرو میرے پیغمبر سے زیادہ، فتربصوا، پھر رب سیلاب بھیجتا ہے، پھر رب زلزلے بھیجتا ہے، پھر رب عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ مطلب کیا ہے؟ رب کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا اپنے باپ سے پیار نہ کر، میں یہ نہیں کہتا اپنے بیٹے سے پیار نہ کر، میں یہ نہیں کہتا کاروبار سے پیار نہ کر، میں یہ نہیں کہتا اپنی بیوی سے پیار نہ کر، یہ نہیں کہتا سونے چاندی سے پیار نہ کر، یہ نہیں کہتا دولت سے پیار نہ کر۔ رب کہتا ہے سب سے کر، لیکن سب سے زیادہ محبت محمد مصطفیٰ سے کر۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ محبت فرض ہے، محبت
محبت کرنی کتنی ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرنی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ۔ پھر پڑھو، پھر پڑھیں درود، پھر پڑھیں صلی اللہ محمد محمد محمد۔ چاس نہیں ہون ڈی تواڈے درود پڑھن دی، میں سبحان اللہ تانوں کہنا ہی نہیں، قسم اللہ کی پورا بیان سنیں گے، میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے ایڈوانس ہی بڑی کوا لی ہے تواڈے کولوں، لیکن درود تو محبت سے وہی پڑھنا پڑے گا، گاڑی نہیں چلتی درود کے بغیر۔ محمد، تھوڑا جا تھوڑی جی ہمت کرو، تھوڑی جی محمد۔ اچھا آخر تک مجھے بھائی جواب دیں گے، کتنے بھائی ہیں جنہوں نے آج 100 مرتبہ سچے پیغمبر پہ درود پڑھا ہے؟ تے 5-7 بندے نے، تے تھوڑے نے یار، 10 بھی ہون تے تھوڑے نے۔ ہن اج اللہ نے وعدہ کر لیے بھی روزانہ پڑھو گے، ہاتھوں کو اٹھا کے رب سے وعدہ کرے پڑھو گے، اور یہ مارکیٹ بھی قیامت کے دن گواہیاں دے گی۔ اور سننا میرا ایمان ہے، تجھے رزق چاہیے تو درود بڑھا کر، تجھے اولاد چاہیے تو درود بڑھا کر، تیرا کاروبار نہ چلے تو درود بڑھا کر، تیری بیماری نہیں جاتی تو درود بڑھا کر، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور درود بڑھنا تیرا کام ہے۔ تیرے رنج، غم، ٹینشن، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں دور کرنا عرش والے رب کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، قائد پنجاب حافظ محمد قسیم شیخ پوری صاحب۔ پڑھیں گے سارے، وعدہ کرو پڑھیں گے۔ یہ پہلی بات ہے، نہیں تو اگلا یقین جانے اگلا سٹیپ پتہ کیا ہے؟ اگر میں پوچھوں کسی نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ 2 بندے، 3۔ اللہ اکبر، قسم اللہ کی میں طالب علم ہوں، آپ جو مجھ سے بڑے ہیں وہ مجھ سے قابل احترام ہیں، میرے ہم عمر بھائی بھی ہو، مجھ سے چھوٹے بھی ہو، اللہ کی قسم ہے تم ہزاروں میں درود پڑھنا شروع کرو، اللہ تمہیں آنکھوں سے اپنی رحمتوں کا نزول دکھائے گا۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، اے تے تانوں میں پکا کے جانا، صلی اللہ پڑھیں گے۔ یقین جانے سب سے بڑا فائدہ حافظ آبادیوں پتہ کیا ہے؟ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ۔ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے حافظ آباد کا وہ بندہ جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہوگا، جو سب سے زیادہ پاک پیغمبر پہ درود پڑھتا ہوگا۔ محمد 100 کوری میں تانوں پڑھائی جانا ہے چھے، محمد صلی اللہ صلی اللہ۔ یہ مسنون درود ہے، کیا ہے؟ پھر پڑھو صلی اللہ۔ یہ سچے نبی نے خود پڑھا علیہ السلام، 2 منٹ لگتے ہیں، کتنے؟ اور 24 گھنٹیاں چو 2 منٹ سونے نبیہ سے کڈو گے کہ نہیں کڈو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے اللہ سے۔ 2 منٹ لگتے ہیں، بندہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صلی اللہ۔ یار آپ گھر سے چلیں، دکان پہ آتے آتے پڑھیں صلی اللہ۔ قسم اللہ کی، دکان سے گھر جائیں، رستے میں پڑھے صلی اللہ۔ 20 منٹ لگتے ہیں، بندہ 1000 مرتبہ سچے نبی پہ درود پڑھ لیتا ہے۔ میں باتیں درود کی کروں تو ختم نہ ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور یاد رکھنا شاہ ولی اللہ بھی رب نے ایک ہی پیدا کیا ہے، کوئی ثانی نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا کیا کہا تھا شاگرد نے؟ حضرت اللہ نے آپ کو عزت بڑی دی ہے، شان بڑا دیا ہے، پوری دنیا میں اللہ نے آپ کو مرتبہ کیا ہے، کرتے کیا ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اور میرے شاگرد اور مجھے کوئی بات یاد نہیں ہے، ایک ہی بات یاد ہے، میں بھی
اور میرے گھر والے بھی سچے پیغمبر پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کر دی ہے۔ محمد پڑھو گے، اولادوں کو سکھاؤ گے۔ حضرات توجہ کرنا، توجہ، محبت رسول ہے، پہلی بات ہے یہ فرض ہے، کرنی کتنی ہے؟ سب سے زیادہ کرنی ہے۔ اب حدیث سننا، حدیث بڑی مشہور ہے، لا یؤمن احدکم، بلکہ شروع کرتا ہوں، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی نے قسم کھائی علیہ السلام وہ مومن نہیں ہے۔ محبوب کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا جو اپنی اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، والناس اجمعین، والناس اجمعین کیا مطلب ہے؟ حضرت آدم سے زیادہ، حضرت نوح سے زیادہ، حضرت ابراہیم سے زیادہ، اسماعیل اسحاق یعقوب سے زیادہ، زکریا یحییٰ سے زیادہ، یونس سلیمان سے زیادہ، اور سنو سارے نبیوں سے زیادہ، والناس اجمعین، ابو بکر سے زیادہ، عمر سے زیادہ، عثمان سے زیادہ، علی سے زیادہ، حسن سے زیادہ، حسین سے زیادہ، اہل بیت سے زیادہ، اس سے آگے چل امام ابو حنیفہ سے زیادہ، عامر بن حنبل سے زیادہ، امام شافعی سے زیادہ، امام مالک سے زیادہ، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، سچے نبی نے کہا مومن وہ ہے جو ساری کائنات سے زیادہ محبت کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ سے کرتا ہے۔ مطلب جو بندہ سونے نبی پاک سے اتنی محبت کرے جتنی آدم علیہ السلام سے کرتا ہے، مومن ہو سکتا؟ اور پتے کی بات ہے سمجھنا، مومن ہو سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی نبی علیہ السلام سے کرے تو مومن ہو سکتا؟ مسئلہ سمجھے بھئی، کائنات میں کوئی دوسرا ہے، کوئی دوسرا ہے آپ سے محبت کرتا ہے اتنی جتنی اس سے کرتا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں مومن نہیں ہے۔ محبوب مومن کب ہوگا؟ میرے سچے نبی نے کہا اور سب محبتیں نیچے کر اور سب سے بلند محبت محمد مصطفیٰ سے کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حدیث سننا، حضرت عمر ساتھ ہیں پاک پیغمبر کے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں محبوب میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ، پر میں اپنے جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ آپ نے کہا عمر تجھے پتا نہیں، بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کل کائنات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر کہتے ہیں محبوب الآن میں گواہی دیتا ہوں کہ آج کے بعد عمر اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو محمد۔ آپ فرماتے عمر اگر تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو الآن میں اللہ کا پیغمبر گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے مومن بنا دیا ہے۔ اور مومن وہ ہے جو سب سے بڑھ کر محبت آپ سے کرے۔ آؤ ذرا بات ختم کرنی ہے جلدی جلدی، پتہ کیسے لگے گا؟ ایک بندہ ماں سے محبت زیادہ کرتا ہے یا نبی سے زیادہ کرتا ہے، باپ سے زیادہ کرتا ہے یا نبی سے زیادہ کرتا ہے، اولاد سے زیادہ کرتا ہے یا نبی سے زیادہ کرتا ہے، اپنے امام سے زیادہ کرتا ہے یا نبی سے زیادہ کرتا ہے، ہاں اپنے پیر سے زیادہ کرتا ہے یا نبی سے زیادہ کرتا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ اور سننا توجہ کر کے، محبت دل کا کام ہے۔ کس کا؟ اور دل والے ہو بول دے کیوں نہیں؟ کس کا؟ اللہ تو اڑیاں دلانو سلامت رکھے۔ محبت کس کا کام ہے؟ پھر بولو، سارے نہیں بولتے۔ محبت کس کا کام ہے؟ دل کا۔ نظر نہیں آتی، نظر نہیں آتی، دل کا کام ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ ایک طرف بات ماں کی،
ایک طرف بات پیغمبر کی، اب رب نے اس کا امتحان شروع کر دیا ہے۔ اگر پیغمبر کی بات چھوڑ کر ماں کی بات کو ترجیح دے گا، یہ کلیر ہے، اس کے دل میں اپنی ماں کی محبت زیادہ ہے پیغمبر کی محبت سے۔ ایک طرف امام کی بات ہے، امام کی بات لے کر پیغمبر کی حدیث چھوڑ دیتا ہے، یہ مطلب ہے یہ امام سے زیادہ پیار کرتا ہے، پیغمبر سے کم کرتا ہے۔ نہیں سمجھے، میں حدیث سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت سعد ہیں رضی اللہ عنہ، کلمہ پڑا کالی کملی والی سرکار کا علیہ السلام، ماں سے محبت بڑھی، ماں سے پیار بڑھا، ماں سے عقیدت بڑھی۔ ماں کو پتا چلا سعد نے کلمہ پڑھا ہے، ماں دھوپ میں کھڑی ہو گئی، بال کھول لیے، کھانا نہیں کھا رہی، پانی نہیں پی رہی۔ ماں سعد گھر میں آتے ہیں رضی اللہ عنہ، اماں جی یہ کیا حالت بنائی ہے؟ سعد یا منو رکھ لے یا نبی نو رکھ لے، ایک پاسے ماں ایک پاسے پیغمبر۔ سعد کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوا، کروں تو کیا کروں، ماں سے بھی پیار پڑا ہے، ادھر پیغمبر کا کلمہ پڑا ہے علیہ السلام۔ دن گزرتے چلے گئے، سعد ماں کے ترلے بھی کر رہا ہے، منتیں بھی کر رہا ہے۔ ماں کو کہتا ہے اماں کھانا کھا لے، پانی پی لے۔ ماں ایک ہی بات کہتی ہے، کھانا تب کھاؤں گی جب پیغمبر کو چھوڑے گا، پانی تب پیوں گی جب پیغمبر کو چھوڑے گا۔ امتحان تھا نا صحابی کا، کیا کہا؟ اماں یہ تو تیری ایک جان ہے، اللہ تجھے 100 زندگیاں دے، تو مر جائے زندہ ہو جائے، مر جائے زندہ ہو جائے، اللہ کی قسم ہے تو مرتی جا، تیرا مرنا قبول ہے پر پیغمبر کو چھوڑنا قبول ہے۔ یہ محبت ہے اور یہ محبت رسول ہے۔ سگی ماں کو چھوڑا کس لیے؟ محمد مصطفیٰ کی محبت کے لیے، یہ ہے محبت۔ اور پتہ رب نے صلہ کیا دیا ہے، ہائے سعد تیری عظمت کے کیا کہنے، سگی ماں چھوڑ دی پیغمبر کے لیے علیہ السلام۔ اب سعد کو رب نے وہ تمغہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، کسی کو۔ حضرت سعد جنگ میں تیر چلا رہے، میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، ساری کائنات کہہ رہی ہے سونیا تیرے تے میری ماں بھی قربان تے پیو بھی قربان، تے سونے نبی پاک آندے نے سعد تیر چلا تیرے تے میری ماں بھی قربان تے باپ بھی قربان ہے۔ کیوں عزت ملی ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم، پیغمبر کی محبت کے سبب سے اللہ نے یہ عزت دی ہے حضرت سعد کو۔ معیار سامنے، آج کھلے دل کہتا ہے یار رفع الیدین کی حدیث ہے پر میرا امام نہیں مانتا۔ کعبہ کے رب کی قسم میں کوئی جملہ نہیں کسوں گا، لیکن اپنا ایمان چیک کر، محبت کیا ہے؟ تو نے پیغمبر کی حدیث کو چھوڑا، میرا عقیدہ کیا ہے؟ ایک طرف ساری کائنات کی بات ہو، ایک طرف محمد مصطفیٰ کی بات ہو، اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ ساری کائنات کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن کالی کملی والی سرکار کی بات کو چھوڑا جا سکتا، یہ ہے محبت۔ تیسری بات، 2 باتیں کی ہیں، کتنی؟ کوئی بھائی بتائے گا مجمع میں سے پہلی بات کون سی کی ہے؟ گل تے ساری محبت ہی ہون رہی ہے لیکن نہیں تسی نہیں بولنا، مجمع میں سے کوئی بھائی پہلی بات جو ہم نے کیا بھئی یہ درس ہے نا تو سیکھنا سکھانا نا، بھی اے بھی واز ہیں جی نہ ہوئے میں بول کے جاؤں تے سویرے پتہ لگے بھی ایک کان چو سنے تے دوجے چو کڑ دیتا ہے، بھی چاس نہیں آندی، سبق یاد بھی تو کرنا چاہیے۔ پہلی بات کیا تھی بھائی بولا پیچھے سے؟ ماشاءاللہ محبت رسول فرض ہے۔ دوسری بات کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ یار
سونے نبی دا نام لینا پر چس آئے اکو آواز سے نہ آئے تے ٹھنڈ پہ جائے. اور ساری کائنات سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری اور سیکنڈ لاسٹ بات ہے، یا اللہ محبت فرض ہے، ہم نے سن لیا. محبت کرنی بھی سب سے زیادہ ہے، ہم نے سن لیا ہے. یا اللہ محبت کا طریقہ کیا ہے؟ حافظ آباد والوں کا طریقہ اور ہے، شیخو پورہ والوں کا طریقہ اور ہے، لاہور والوں کا طریقہ اور ہے، پنجاب والوں کا طریقہ اور ہے، سندھ والوں کا طریقہ اور ہے. یا اللہ طریقہ محبت کا کیا ہے؟ حافظ آبادیوں تمہا نقطے کی بات ہے، اور محبت عبادت ہے، محبت عبادت ہے، محبت عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے. پھر مسئلہ سمجھ، نماز عبادت ہے، طریقہ میرے نبی کا حج عبادت ہے، طریقہ میرے نبی کا روزہ عبادت ہے، طریقہ میرے نبی کا عمرہ عبادت ہے، طریقہ میرے نبی کا ذکر عبادت ہے، طریقہ میرے نبی کا جہاد عبادت ہے، طریقہ میرے نبی کا اپنے ایمان سے بولنا، اور محبت بھی عبادت ہے. اس میں بھی طریقہ چلے گا تو میرے نبی کا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھئی ایک طریقہ وہ ہے جو حافظ آباد کے مولوی نے ایجاد کیا ہے، ایک طریقہ وہ ہے جو مکے سے آیا، مدینے سے آیا. حافظ آبادیوں کس کی مانیں گے؟ بولو ہائے ہائے ہائے. قسم اللہ کی ہم سارا سال ہی تانے سنتے ہیں، ربیع الاول میں تو بڑے ہی سنتے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. قسم اللہ کی تو نے ڈیپلی سوچا ہوتا نا، تیرے اس نعرے اور شعر کی زد میں میرے صدیق آئے، تیرے اس شعر کی زد میں میرے عمر آئے، میرے عثمان اور علی آئے، سیدہ زینب آئی، ام کلثوم آئی، رقیہ آئی، سیدہ فاطمہ آئی، پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ تیرے اس نعرے کی زد میں آئے. اللہ کا واسطہ ہے مسئلہ سمجھ لے. اور محبت عبادت ہے، عبادت کرنی کیسے ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہے. میرے پیغمبر نے طریقہ بیان کیا ہے. محبت رسول اتنی بڑی عبادت ہے، آپ نے طریقہ بیان نہ کیا ہو. حدیث سننا جامع ترمذی کی، من احب سنتی فقد احبانی. ہمیں تانے دیتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے تو تانے دے ہم مسکرا کے سنیں گے، تو گالیاں نکال ہم مسکرا کے سنیں گے، تو لعن تان کر ہم مسکرا کے سنیں گے، سب کچھ برداشت ہے. لیکن پیغمبر کا طریقہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. سچے نبی نے کہا تھا من احبا سنتی فقد احبانی. محبوب آپ سے محبت فرض ہے، کرنی بھی سب سے زیادہ ہے. کیسے کرے؟ میرے نبی نے کہا میری سنتوں پہ عمل تم کرو، اللہ تمہیں محبت رسول نصیب فرمائے گا. کل 12 ربیع الاول گزری ہے نا. جو کل ماحول تھا وہ آج سارے نہیں بول دے. جو کل ماحول تھا وہ آج. یار اگر کل والا عمل میں تو محبت سے بھئی سمجھاؤں گا، پھر بھی کوئی اس میں تان و تشنیع چوٹ نہیں. اللہ کا واسطہ ہے، کعبہ کے رب کی قسم میں مسافر ہوں. اللہ درد دل تجھ سے دعا کرتا ہوں. ہمارے یہ بھائی کر محبت رہے ہیں لیکن اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ اور محبت کر، اپنے طریقے سے نہ کر. محبت کرنی ہے تو پاک پیغمبر کے طریقے سے کر. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بس آئی فرق جے. ہم کہتے ہیں بھی محبت ویسے کر جیسے نبی نے کہا، وہ ہمیں کہتے ہیں ہمیں کہ محبت ویسے کرو جیسے ہم کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے تو آگئی کائنات کو چھوڑا ہے محمد مصطفیٰ کے لیے.
ہم نہیں چھوڑ سکتے بھائی، مجبوری ہے، بڑی مجبوری۔ محمد درود پڑھو یار، برکت ہو جائے گی، رحمت ہو جائے گی۔ محمد، کوئی ٹائم تو نہیں پورا ہو گیا، چول ٹھنڈے تو نہیں ہونڈے؟ ایک گھوریاں پا کے نہ مینوں ویکھی جان، انہوں کہ مولوی تو چھڈو انہوں لیا ہے جڑے نے، انہوں پھڑو ذرا وہ کچھ گئے ہیں۔ بہرحال یقین جاننا یہ دل کی خوش طبی کے لیے باتیں ہیں، مجھے دلی مسرت ہو رہی ہے، اللہ کی قسم دلی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے پیارے چہروں کی زیارت نصیب فرمائی، انشاءاللہ اللہ نے ہمیں جنت میں بھی اکٹھے کر دینا ہے انشاءاللہ۔ حوض کوثر پر سچے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ محبوب تیری محبت میں بیٹھے ہیں تو رحمتیں کیوں نہ ہو۔ اور بھائیو مسئلہ سمجھنا، مسئلہ کل اگر جو کچھ ہوا ہے، اگر یہ محبت ہے تو آج کیوں نہیں بھئی، آج کیوں نہیں بھئی؟ اگر کل محبت تھی، وہ اگر تھی، وہ آج نہیں ہے، تو اگر محبوب کی محبت نکل جائے یا کم ہو جائے تو بندہ مومن رہتا؟ اللہ کی قسم بچو گے پتہ کیسے؟ داڑیاں چہروں پہ سجاؤ، پاک پیغمبر کے ایک ایک طریقے پہ عمل کرو، سچائی اپناؤ، حلال کھاؤ، غیبتوں سے بچو، زنا سے بچو، حرام خوری سے بچو، پیغمبر کے ایک ایک طریقے سے اپناؤ، پھر پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہوگا، محبت رسول کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ من احب سنتی فقد احبانی، ہم نے سنتوں کو اپنایا ہے، ہم نے اپنایا ہے۔ اور ایک بات بیان کروں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، امام احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے، کسی اور کی بات نہیں کروں گا۔ ہاں احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محبوب کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے، اللہ کی قسم جس دن سیدہ فاطمہ روئی ہو، جس دن سیدہ عائشہ روئی ہو، جس دن میرے حسن کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں، میں وہ نقشہ میرا پہلے دل کر رہا تھا میں آج وہ محبوب کے آخری لمحات آپ کے سامنے بیان کروں، پھر اللہ نے ذہن میں یہ بات ڈالی تو یہ بہر اللہ اس کو قبول فرما لے۔ 12 ربیع الاول کو جو فجر صحابہ نے مسجد نبوی میں پڑھی ہے نا، محبوب حجرہ عائشہ میں سے آپ نے حجرہ کا پردہ پیچھے ہٹایا، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ 12 ربیع الاول آپ نے چہرہ مبارک جب باہر نکالا کھڑکی سے، مسجد نبوی میں فجر کی جماعت میرے صدیق پڑھا رہے ہیں، پیچھے عمر کھڑے ہیں، عثمان کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں، عباس کھڑے ہیں، حسن کھڑے ہیں، حسین کھڑے ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ حضرت صدیق کے پیچھے کھڑے۔ آپ نے ہاں کھڑکی سے جھانکا، دیکھا، محبوب خوش ہو گئے، مسکرا دے، یا اللہ 23 سالوں کی محنت وہ مسجد نبوی میں جمع ہے، اللہ 23 سالوں کی محنت وہ صحابہ کی صورت میں مسجد نبوی میں جمع ہے۔ آپ مسکرائے، یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں آپ کو مسکراتا دیکھ کر قریب تھا نمازیں ٹوٹ جاتی، آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ کتنے دن بیماری میں گزرے، آج اللہ نے صحت عطا کی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، ہم آپ کی طرف آنے لگے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، رک جاؤ رک جاؤ، صلو، نماز پڑھتے رہو۔ صحابہ نے نماز پڑھی، آپ حجرہ عائشہ میں تشریف لائے، ماں جی کہتی میرے بستر پر میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، دن بھی میرا تھا، گھر بھی میرا تھا، حجرہ بھی میرا تھا، پاک پیغمبر کا سر تھا۔ بھائی عبد الرحمن کھڑے ہوئے، ہاتھ میں مسواک پکڑی تھی، آپ نے اشارہ کیا مسواک منگواؤ، ماں جی کہتی میں نے مسواک لی۔ 12 ربیع الاول مسجد نبوی،
پاک پیغمبر کا گھر ہے، صحابہ موجود ہیں، اہل بیت موجود ہیں، مسواک پکڑی محبوب کے منہ میں ڈالی، آپ چبا نہیں سکے، آپ نے اشارہ کیا عائشہ نرم کر کے دے دے، ماں جی کہتی میں نے نرم کر کے محبوب کے منہ میں داخل کی، بار بار ہاتھ میرے پیغمبر پیشانی پہ پھیر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ موت کی سختیاں، اللہ موت کی سختیاں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ اپنا ساتھ دے دے۔ ماں جی کہتی میں نا ہاتھ جوڑ کے نا محبوب کے تو پڑھ رہی تھی اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ماں جی کہتی میں پڑھ رہی تھی قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ میرے سچے نبی نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ بس کر، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عرش والے رب کا پیغام آ چکا ہے، عائشہ پڑھنا چھوڑ دے۔ ماں جی کہتی محبوب نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا وہ جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا نا وہ آج میرے گلے کو کاٹ رہا ہے، مجھے وہ زہر آج بھی اپنے گلے میں محسوس ہو رہا ہے۔ محبوب بار بار انگلی اوپر اٹھاتے پھر نیچے لاتے، کبھی اپنی پیشانی پہ ہاتھ پھیرتے۔ ماں جی کہتی اشراق کا وقت گزرا، چاشت کا وقت قریب آیا تو بار بار ہی کہہ رہے تھے آخری جملہ جو محبوب کی زبان سے نکلا، اوے حافظہ آبادیو تم سے ایک وعدہ بھی لے کے جاؤں گا، آخری جملہ جو میرے محبوب کی زبان سے نکلا الصلاۃ الصلاۃ، اوے حافظہ آبادیو پیغمبر کا آخری جملہ الصلاۃ، اور تاجرو پیغمبر کا آخری جملہ الصلاۃ، اور نوکریاں کرنے والوں پیغمبر کا آخری جملہ الصلاۃ، اور سیاستدانوں پیغمبر کا آخری جملہ الصلاۃ، اور ساری کائنات کے لوگوں پیغمبر کا آخری جملہ الصلاۃ۔ اور میری امت کے لوگوں نماز، میری امت کے لوگوں نماز، آج باپ وصیت کرے بیٹا پوری کرتا ہے، ماں وصیت کرے بیٹا پوری کرتا ہے، استاد وصیت کرے بیٹا پوری کرتا ہے، بڑا وصیت کرے چھوٹا پوری کرتا ہے۔ میرے پیغمبر نے وصیت کی ہے، حافظہ بہدیو ہاتھ کھڑے کر کے پیغمبر کی وصیت کو پورا کرنے کا تم نے عزم کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا اور میری امت کے لوگوں نماز نماز نماز، یا اللہ محبوب نے کہا نماز نماز نماز۔ یہ حافظہ آبادی ہاتھ بلند کر کے تجھ سے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد نماز چھوڑیں گے۔ پڑھو گے؟ محبت رسول کی بہت بڑی علامت 5 وقت کی نماز ہے، پڑھو گے؟ من احب سنتی۔ ماں جی کہتے ہیں ہاتھ اوپر تھا نا آخری جملہ، تو کہتی ہاتھ بستر پر نہیں آیا، میرے نبی کا ہاتھ زمین کی طرف لپک گیا۔ ماں جی کہتی میں سمجھ گئی سچے نبی وفات پا گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، آنکھوں سے آنسو۔ مسجد نبوی میں پیغام پہنچائے، مسجد نبوی سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رو رہے، اللہ کی قسم اٹھا کے میں اللہ کا واسطہ دے کے حافظ آبادیوں کہتا ہوں جس دن تیرا باپ مرا ہو تو اگلے سال غم کرتا ہے، تیرا بیٹا مرا ہو تو اگلے سال غم کی باتیں تازہ کرتا ہے، لیکن جس دن فاطمہ کے بابا وفات پا گئے کچھ نہیں کہوں گا، اپنی اداؤں پہ خود غور کرو۔ اللہ کی قسم یہ 12 ربیع الاول محبوب کی وفات ہے، اور پھر ظلم کیا ہے، وفات کا انکار ہے بے نہیں فوت نہیں ہوئے۔ میں کہتا ہوں یار بھائی فوت نہیں ہوئے تو روزہ کس کا ہے؟
وہ جو مدینہ طیبہ میں روزہ ہے بھئی وہ کس کا ہے؟ اس روزہ مبارک کے اندر قبر مبارک کس کی ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، من احبا سنتی فقد احبانی، تیرے میرے سچے نبی نے کہا، نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، من احبا سنتی، تو پیغمبر کے طریقے پر، سنتوں پر، آپ کے اسوہ پر، منہج پر عمل تیرا کرنا تیرا کام ہے، اور محبت رسول کی نعمت عطا کرنا عرش والے رب کا کام ہے۔ سنتوں پہ عمل کریں گے۔ آخری بات، یا اللہ محبت رسول فرض ہے، ہم نے مانا، سب سے زیادہ محبت آپ سے کرنی ہے، اللہ ہم نے مانا، یا اللہ سچے کے طریقے پہ عمل کرنا یہ محبت ہے، یہ ہم نے مانا۔ منیا کہ نہیں؟ ہارے ہاتھ اٹھاؤ ذرا، اگے چس بڑی ہون لگی ہے قاری یاسین بلوچ صاحب والی، انشاءاللہ ماننا ہے نا جی؟ یا اللہ ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ محبت فرض ہے، ہم نے مانا، یا اللہ محبت سب سے زیادہ سونے سے کرنی ہے، یہ بھی مانا، محبت آپ کے طریقے پہ عمل ہے، یہ بھی مانا۔ اللہ یہ تینوں باتوں پہ عمل کریں تو ملے گا کیا؟ اسی حدیث میں میرے سچے نبی نے کہا ہے، من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ اور کوئی جنت میں جائے گا پہلے درجے پر، دوسرے درجے پر، 10ویں درجے پر، 20ویں درجے پر، 30ویں درجے پر، 40ویں درجے پر، 60ویں درجے پر، 80ویں درجے پر، 9ویں درجے پر، کوئی 90 درجے پر، کوئی 100ویں درجے پر، اور بعد جنتی وہ ہوں گے اللہ ان کو جنت دے گا اور جنت میں سونے کا ساتھ عطا کرے گا۔ فرمایا جو میرے نبی سے سچی محبت کرے گا میں رب وعدہ کرتا ہوں کلی جنت نہیں دیاں گا، جنت سونے دا ساتھ بھی عطا کرا گا۔ سبحان اللہ۔ صحابی پتہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ خوشی مجھے اس حدیث کو سن کے ہوئی ہے۔ انس وہ حدیث کیا ہے؟ رضی کہتے ہیں میں ایک دن سچے نبی کے پاس گیا، میں نے کہا محبوب دنیا میں تو آپ کو دیکھتی ہیں سارا ماحول ہے، آپ جنت میں چلے جائیں گے، بلند درجے ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، تے ساڈا کی بنے گا؟ ہم کہاں پہ جائیں گے؟ یہاں پہ تو تھوڑی سی اداسی ہوتی ہے تو گھر سے نکل کر سونے کی زیارت کر لیتے ہیں۔ چھت سے ہے کہ نہیں زیارت کی؟ وہ چہرے کی باتیں قاری یاسین بلوچ صاحب نے سنا دی ہے نا، قسم اللہ کی، رب نے اپنے بعد اگر کسی کو سونا بنایا ہے تو محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بھائیو بات ختم ہے، آخری جملے۔ حضرت انس کہتے میں نے آپ سے پوچھا، سچے نبی نے فرمایا انس المرء مع من احب، انس جو بندہ جس سے پیار کرتا ہوگا قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس کہتے ہیں مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس حدیث کی ہوئی، اور پھر کہا کرتے سے مدینے کی گلیوں میں جاتے ہوئے، حافظہ بادیو تم بھی کہنا، جلسے سے واپس جاتے ہوئے، دکانوں پہ آتے ہوئے، گھر جاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، مدینے کی گلیوں میں صحابہ کہا کرتے سے انی احب رسول اللہ و ابا بکر و عمر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، انی احب رسول اللہ و ابا بکر و عمر۔ سچے نبی نے کہا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس کہتے ہیں مدینے والوں سن لو، انی احب رسول اللہ۔ انس اگر دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کرے گا، اور نبی کے بعد مجھے ابو بکر سے بھی پیار ہے۔ آپ کو بھی پیار ہے نا؟
ابو بکر سے پیار ہے نا، عمر سے پیار ہے نا، عثمان اور علی سے پیار ہے نا، انشاءاللہ ان کی محبتیں جنت میں جمع کریں گی۔ بڑی باتیں۔ ایک بندے نے آگے کہا سونیا قیامت کدوں ہونی ہے، کدوں آسمان پھٹنا ہے تے زمین پھٹے گی، حشر کا میدان قائم ہوگا، متسا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا ما عادت لہا، قیامت کا سوال کر رہا ہے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا زیادہ تیاری کوئی نہیں، پر فرضی کام کر رہا ہوں، لیکن ایک بات ہے، انی احب رسول اللہ، محبوب میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، آپ سے پیار بڑا کرتا ہوں۔ فرمایا پھر گھبرانا، قیامت والے دن اللہ تینوں میرے نال ہی جنت داخل کرے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر 12 اکتوبر روز بود عادل نماز علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ اور وسیلہ ہے، تجھے تیرے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ ہے۔ اللہ ہمارے بھائیوں نے، اہل حدیث یوتھ فورس سٹی حافظ آباد کے دوستوں نے یہ مہینہ بھر جو سیرت کے پروگرام سجائے کیے، اللہ قبول فرما لے میرے اللہ، تو قبول فرما اللہ، ان کی جوانیوں میں برکتیں فرما اللہ۔ نوجوان بدعتیں کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، اور یہ تیرے بندے اپنی جوانیاں تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں کھپا رہے ہیں اللہ، ان کی محنتیں قبول فرما۔ عثمان رحمانی صاحب، حافظ عمر صاحب، احمد یعقوب بھائی، بلال بھائی، یا اللہ مجھے سب نام نہیں آتے، نصر اللہ شاکر بھائی، جتنے احباب ہیں، جتنوں نے محنت کی، یہ پیارے پیارے چہرے جو تشریف لائے اللہ سب کی محنت قبول فرما اللہ۔ کام چھوڑ کر تیرے بندوں نے یہ دین کی باتیں سنی ہے، تیری سچے نبی کی محبت کی باتیں سنی ہے، ایک ایک سیکنڈ کے بدلے اللہ ان کو برکتیں عطا فرما، ان کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما اللہ، ان کے کاروبار میں برکتیں فرما، ان کی تنخواہوں میں برکتیں فرما، رحمتیں نازل کر دے اللہ۔ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے اللہ، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے۔ جتنے تیرے بندے یہاں موجود ہیں ان میں سے کوئی بیمار ہے اللہ صحت عطا فرما دے میرے اللہ، شفا دے دے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ رحیم کریم اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہیں قرضے دور فرما، تنگ دست ہیں تنگ دستیاں دور فرما اللہ۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، عام بندہ بھی بڑا پریشان ہے اللہ، زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، روزیوں میں برکت پیدا کر دے، روزی میں برکت پیدا کر دے، کاروبار میں ملازمت میں برکت پیدا کر دے میرے اللہ۔ جو بے اولاد ہیں اولاد نورینہ دے دے، بیٹے دے دے، جن کو دیے ہیں ان کو نیک کر دے، جن کو بیٹیاں دی ہیں نصیب اچھے کر دے اللہ۔ کسی دشمن کو بھی بیٹی کے دکھ میں مبتلا نہ کرنا میرے اللہ، بیٹیاں دی ہیں تو سکھ نصیب فرمانا یا اللہ، بیٹیاں دی ہیں تو سکھ نصیب فرما، کسی کو بھی بیٹیوں کا دکھ نہ دینا اللہ۔ بیٹیوں سے کوئی بیٹیوں کو برا نہیں سمجھتا اللہ، ان کے نصیب جب ارد گرد بندہ دیکھتا ہے تو دنیا کانپ جاتی ہے میرے اللہ۔ اللہ بیٹیاں دی ہیں ان کے نصیب اچھے کر دے، زمانے کی گرد اور بری ہواؤں سے ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما اللہ، عزتوں کی حفاظت فرما میرا اللہ، رحمتیں فرما، فضل فرما، کرم کر، ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرما یا اللہ۔ درد دل سے دعا کر رہے ہم بھی، جتنے اہلیان حافظ آباد ہے اللہ، یہ محبت کے نام پر جو اپنی مرضی سے ہمارے بھائی کر رہے ہیں اللہ، ان کو بھی ہمیں بھی سچے نبی کی سچی محبت نصیب فرما دے اللہ، سچی محبت نصیب فرما اللہ۔ ان کو جہنم کے رستے سے بچا دے اللہ، سب کو جنت کے رستے پہ گامزن کر دے
اللہ اہل حدیث یوتھ فار سٹی حافظ آباد کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ان پروگرامز کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمیں سچے نبی کی سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ سچی محبت نصیب فرما دے، نصیب فرما دے۔ دنیا میں آپ کی محبت کی لذت نصیب فرما، لذت نصیب فرما میرے اللہ، سچے نبی کی محبت کی لذت نصیب فرما۔ رحیم کریم اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ارض پاکستان کی حفاظت فرما۔ آج تک جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے سب کی مغفرت کر دے، بالخصوص پیسہ خرچ کر کے جن بھائیوں نے اس مارکیٹ میں کھانا پکایا، پیسہ خرچ کیا، دعوت دی، اشتہار بنائے، لگائے، آپ تشریف لائے، سب کا سننا محنت کرنا قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی کی وآلہ۔